جوانی میں لوگ جاتے ہیں معاذ اللہ، شہروں کے نام نہیں لوں گا، بڑے بڑے شہروں تک جاتے ہیں، سمندر کے کناروں پر جاتے ہیں، ہندوستان سے باہر کا سفر کرتے ہیں صرف زنا کے لیے، صرف شراب کے لیے، عورتوں سے قربت کے لیے۔ اور ذرا دیکھ لو ان پیاروں کو کہ جب دولت آ جاتی ہے تو الا ما سب نہیں ایسے، لیکن زیادہ تر لوگ علماء سے نفرت کرتے ہیں، ایک بیوی نہیں پھر چلتی، پھر کسی سے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، پھر کئی لوگوں سے ناجائز تعلقات۔ سن لو اللہ کے بندو، سن لو، بہت دن تک کہ کسی کی جوانی نہ رہی ہے نہ رہے گی، اور کسی کے اچھے دن بھی بہت دن تک نہیں رہتے۔ اچھے دن انہی کے رہتے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو زیادہ عطا کریں گے۔ تو زنا کرنے والے شکر کر رہے ہیں، شراب پینے والے شکر کر رہے ہیں، جوا کھیلنے والے شکر کر رہے ہیں، تاش کے پتے کھیلنے والے توبہ کر لو توبہ، ورنہ زوال آئے گا۔ ہر عروج کو زوال ہے۔ حضور سیدی محدث اعظمین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہر کمال را زوالو، ہر کمال را زوال، ہر عروج کو کمال ہے اور ہر زوال، ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے۔ عروج بھی زوال پر ہوتا ہے، زوال بھی عروج پر ہوتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ہر کمال را زوالو، ہر زوال را کمال۔ یک طریقے پر نہیں رہتا کبھی دنیا کا حال، ایک طریقے پر نہیں رہتا دنیا کی کیفیت، اس لیے اللہ نے جوانی دی ہے۔ گندگی نہ دیکھو، گندگی نہ سنو۔ کانوں میں ایئر فون کس لیے خریدا ہے؟ سی نیت سے، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ نعت بھی سنتے ہوں گے، کچھ لوگ بیانات بھی سنتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر لوگ کیوں خریدا ہے؟ اتنا گندا سننا ہے کہ بیوی کو بھی سمجھ میں نہیں آنا چاہیے، اتنا گندا سننا ہے کہ بچوں کو بھی سمجھ میں نہیں آنا چاہیے۔ ارے جو حضرت سلیمان کو چونٹی کی آواز سنا دیتا ہے، کیا وہ یہ ساری چیزوں کو نہیں سن رہا ہے؟ وہ یہ ساری چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور پھر وہ سزا نہیں دے گا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ تو تم پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو گڑ گڑا لو اس کی بارگاہ میں، رو لو اس کی بارگاہ میں، تڑپ جاؤ اس کی بارگاہ میں، منا لو اس کو۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ تو بالکل قریب ہے، وہ موسم بہار آ رہا ہے، وہ نیکیوں کا موسم آ رہا ہے، وہ بہاروں کا موسم آ رہا ہے، وہ سب سے بڑا مہینہ آ رہا ہے، وہ سب سے عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ ارے جس کی پہلی رات ایسی ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت ڈالتا ہے۔ جس کو نگاہ رحمت سے دیکھ لیتا ہے اس کو بخش دیتا ہے، جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اور یہ پہلی رات میں ہوتا ہے یہ کام، یہ بات پہلی رات میں، پہلی رمضان شریف کو اللہ پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ رو رو کر کے عرض کر دو، اے مولا اس رمضان میں جن جن کو تو کرم کی نظر سے دیکھے ہمیں بھی دیکھ لے، ہم پر بھی نگاہ کرم کر دے۔ میرے بھائیوں، آپ سب کی نظر چاہتے ہو، خدا کی نگاہ کرم تو مانگ لو، وہ کرم کر دے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ جس کی نگاہ کرم کے سب محتاج ہے اس کی نگاہ کرم مانگ لو، توبہ کرو، گڑ گڑاؤ۔ تو فرما عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ سنتے تھے اور دیکھتے تھے، اللہ نے جو حرام کیا ان لوگوں پہ حرام کیا تھا، اور یہ بات بیچ میں آئی نا، یہ حرام دیکھنے اور حرام سننے سے زنا اور بدکاری عام ہو رہی۔ اور زنا کا انجام کیا ہے؟ اللہ اکبر، لوگ توبہ نہیں کرتے۔ زنا کے بارے میں ایک بہت بڑے صوفی کا قول میں نے پڑھا، لرز کے صوفیہ فرماتے ہیں جو زنا کرتا ہے اور سچی توبہ نہیں کرتا۔ سچی توبہ کا مطلب، سچی توبہ یہ کہ اگر معاذ اللہ کبھی برائی ہو گئی، صدق دل سے کہا کہ اب نہیں کرنا، اللہ معاف کر دے، اور دوبارہ پھر اس راستے کبھی نہیں جاتا، یہ سچی توبہ۔ ورنہ استغفار کرنے والے تو پھر بہت کچھ کرتے ہیں، استغفر اللہ بھی کہتے، کرتے بھی جاتے ہیں، یہ مذاق نہ کرو۔ تو صوفیہ فرماتے جو زنا کرتے ہیں اور سچی توبہ نہیں کرتے، اللہ ان کی نسلوں میں لنگڑی لولی اور عیبی اولاد پیدا کرتا ہے۔ لنگڑی لولی عیبی اولاد اللہ ان کی نسل میں، یہ سزا دیتی ہے قدرت زانیوں کو۔ اب کسی گھر میں لنگڑی لولی اولاد دیکھ کر اس پہ شک نہیں کرنا۔ کچھ لوگوں کو بطور سزا دیتی ہے لنگڑی لولی اولاد، اور کچھ لوگوں کو بطور امتحان دیا جاتا ہے۔ تو امتحان کے طور پہ کس کو دیا، سزا کے طور پہ کس کو دیا، یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ جیسے بیمار تو حضرت ایوب بھی ہوئے تھے، اور بیمار تو اور بھی لوگ ہوتے ہیں، تو کیا معاذ اللہ دونوں کا معاملہ سملر نہیں ہے؟
حضرت ایوب محبوب تھے، ان کو بطور امتحان بیماری دی، اور دشمنوں کو بطور سزا بیماری دی جاتی ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں زانیوں کے گھر میں عیبی، لنگڑی، لولی، صدمے والی اولاد دی جاتی ہے۔ اور پھر جو لوگ مردوں کے ساتھ، آج یہ گناہ خاص طور پہ لڑکوں میں زیادہ پھیل رہا ہے، چھوٹی عمر کے لڑکوں میں گندی فلم کہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدی کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں۔ یہ اتنا بدترین جرم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ بدی کرنے والا، یعنی لڑکا لڑکے کے ساتھ بدی کرنے والا جب مرتا ہے تو وہ اس کی قبر میں نہیں رہ سکتا، بلکہ کچھ فرشتے اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں جو چونچ والے ہیں، پرندوں کی چونچ کی شکل والے ہیں، اور ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ جب یہ لوتی مرے، بدکاری کرنے والے مرے، تو ان کو قبر سے نکال کر اٹھائیں اور اٹھا کر لے جا کر وہاں پھینک دیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا۔ یعنی کہ جہاں قوم لوط پہ پتھر برسے تھے، آج کا لوطی بھی وہی پہنچایا جائے گا۔ اور بلکہ بزرگوں نے لکھا کتابوں میں کہ جانور بھی نر کے ساتھ بدی نہیں کرتا سوائے سور کے۔